الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. حضرات، پچھلے 3 4 5 جمعات سے نماز کے بارے میں اپنی گزارشات پیش کر رہا ہوں. پہلے جمعے میں یہ بات کہی تھی کہ نماز جو ہے یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی ایک چیز ہے. نماز کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگو. کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی، کوئی تنگی، کوئی تکلیف آ جائے، مومن کو اللہ کے سامنے چوک کے نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنا سر سجدے میں رکھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہے کہ یا اللہ یہ میری مصیبت اس کو دور کر دے، تیرے علاوہ کو دور کرنے والا نہیں. پھر ایک جمعہ میں یہ عرض کیا تھا یہ جو نماز ہے یہ پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی کے بعد، مرنے کے فوری طور کے بعد انسان قبر میں، میدان محشر میں اور کس طریقے سے پل صراط سے انسان گزرتا ہے اللہ کے فضل سے، یہ نماز کی برکات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں. اور نماز کے ذریعے ہی جو انسان کامل نمازی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا نور عطا فرماتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت کے قابل وہ انسان ہو سکے گا. پھر ایک جمعہ میں یہ بات عرض کی تھی کہ یہ نماز اگر کوئی انسان چھوڑتا ہے اس کو پتہ نہیں یہ کس قدر بڑی چیز وہ چھوڑ رہا ہے. یہ ایمان ہے، یہ نماز اسلام ہے، یہ نماز اللہ کی عبادت ہے. ایک انسان جو نماز چھوڑتا ہے وہ اصل میں اعلان کرتا ہے سادہ الفاظ میں جو حدیث کے الفاظ ہیں، جہارن وہ واضح طور پہ لوگوں کے سامنے باہر آ کے اعلان کرتا ہے اونچی آواز میں، بھائی میں نماز نہیں پڑھتا، میں مسلمان نہیں نا. اس لیے یہ نماز چھوڑنے کا مقصد یہ مطلب یہ ہوتا ہے. اور یہ ایک مسلمان اور کافر کے درمیان فرق یہ ہے.
اور پھر بات یہ کہی تھی کہ بے نماز انسان جو ہے مرنے کے بعد قبر سے اس کی سزائیں شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر میدان محشر میں اس کی سزائیں، اور اس کے بعد جہنم کے اندر کئی قسم کے غلیظ ترین جو کنویں جہنم کی تہہ کے اندر ہیں ان کے اندر اس کو ڈبویا جائے گا۔ یہ نماز چھوڑنے کی وجہ سے اس کے ساتھ ایسا ہوگا۔ اور آخری بات یہ کہی تھی، اگر کوئی انسان نماز نہیں پڑھتا، قیامت کے دن سب سے خوفناک بات یہ ہے کہ اللہ ہمیں معاف کرے، اللہ ہمیں معاف کرے، اللہ ہمیں معاف کرے، اللہ دنیا سے جانے والے سارے مومنوں کو معاف فرمائے۔ کبھی نہ کبھی کوئی ہر انسان مومن جو ہے جس نے شرک نہیں کیا، جس نے نماز پڑھی ہے، کبھی نہ کبھی یہ جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ جس نے نماز نہیں پڑھی اس کو جہنم کے اندر سے نکالا جائے گا نہیں ہے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی علامت ہے، اور آپ کا امتی ہونے کی یہ علامت ہے کہ میں محمد الرسول اللہ کا امتی ہوں، میں اس لیے نماز پڑھتا ہوں۔ قیامت کے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حوض کوثر کا پانی پینے جانے کے لیے سب سے بڑی چیز یہ نماز سے پہلے جو وضو کرتا ہے یہی نشانی ہوگی۔ حضرات، جب نماز کے بارے میں اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکامات بیان فرمائے کہ جو چھوڑے گا اس کے لیے یہ سزا ہے، جو پڑھے گا اس کے لیے یہ انعامات اور اللہ کی طرف سے فضل اور کرم اور اس کی رحمتیں ہیں اس کے اوپر، اللہ کا ایک اور فضل جو آج کے جمعہ میں بیان کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور کرم اور اس کی رحمت اور اس کا احسان اور اس کی مہربانیوں میں سے ایک مہربانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرا بندہ جو ہے یہ نماز ایک بھی نہ چھوڑے، یہ نماز پڑھے، سختیوں سے بچے اور وہ تمام انعامات حاصل کرے۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہ بات کہی ہے کہ میں نے نماز کا جو پڑھنا ہے نا یہ بالکل آسان کر دیا ہے، اور بہت سی آسانیاں تمہیں دی ہیں۔ کل قیامت کے دن کوئی انسان اللہ کے سامنے کوئی بہانہ نہیں کر سکتا کہ یہ بہانہ تھا میں نماز نہیں پڑھ سکا، یہ بہانہ تھا، یہ تھا، یہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قسم کے بہانوں کو ختم کر دیا ہے۔ مثال کے طور پہ جو آسانیاں نماز کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں ان میں سے چند ایک کا تذکرہ اس طرح ہے۔ سب سے پہلے ہے نمازوں کی تعداد۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت آپ کو معراج کرائی گئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام 7 آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہا کے پاس آتی دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو 3 تحفے دیے تھے۔ ایک تحفہ یہ تھا، اے محمد الرسول اللہ جا کے اپنی امت کو بتائیں جو انسان شرک نہ کرے میں اس کو معاف کر دوں، کم از کم شرک تو نہ کرے۔ اور دوسرا یہ تھا کہ سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ تھا۔ اور تیسرا تحفہ یہ تھا کہ جاؤ اے میرے پیارے نبی اپنی امت کو یہ تحفہ دے دو کہ وہ 50 نمازیں 24 گھنٹوں کے اندر ہر روز پڑھا کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات، آپ کو اپنی امت کے بارے میں یہ خیال تھا کہ کیوں نہیں میری امت 50 پڑھے گی، اسی لیے تو کائنات کا امام 50 کو لے کے نیچے آنا شروع۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو پکڑا ہوا تھا، جبرائیل علیہ السلام نے اٹھایا ہوا تھا، وہ آپ کو نیچے لے کے آئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے پوچھا آپ کے اوپر اللہ نے کیا کیا فرض کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے مجھے 50 نمازیں دی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کہی، اے اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ سید الرسل امام الانبیاء، میں نے اپنی قوم کے اندر دیکھا ہے کہ جب یہ نمازیں فرض ہوئی تو لوگ کس قدر نمازوں سے دور جاتے تھے۔ آپ اللہ سے دعا کریں اللہ کم کر دے، یہ بہت زیادہ ہیں۔ نبی علیہ السلام حدیث میں آتا ہے آپ جبرائیل کو دیکھا، جبرائیل آپ کو اٹھا کے اوپر لے گئے، جا کے اسی جگہ سدرۃ المنتہا کے پاس جا کے گزارش کی، اے شہنشاہ کائنات کچھ کمی کر دیں 50 نمازوں میں سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حدیث میں آتا ہے کہ 10 نمازیں کم ہوئیں،
ایک حدیث میں آتا ہے کہ 5 نمازیں کم ہو. نیچے آئے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا 40 رہ گئی. وہ کہنے لگے پھر جائیں. پھر نبی علیہ السلام گئے, پھر 10 یا 5, اس طریقے سے 5 5 10 10 کرتے یہاں تک کہ آخری 5 رہ گئیں. اور جب نبی علیہ السلام اوپر سے نیچے آنے لگے تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوا, اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ 5 نمازیں ہیں, اب 5 رہ گئی ہیں. اپنی امت کو جا کے یہ کہیں اور جاؤ اور 5 ہی پڑھ لینا, لیکن نامہ اعمال میں ثواب میں 50 نمازوں کا لکھوں گا. یہ اللہ کا کرم ہے کہ 5 نمازیں ہیں. نبی علیہ السلام تو تیار تھے 50 نمازیں پڑھنے پہ. اللہ کا کرم کہ پہلی آسانی یہ ہے نمازیں صرف 5 ہیں. اور 5 نمازوں میں پھر جو رکعتیں ہیں 24 گھنٹوں میں ٹوٹل جو رکعتیں ہیں 10 اور 7 17 رکعتیں صرف فرض ہیں بس. یہ 2 4 4 3 اور پھر 4 کر کے صرف اتنی فرض ہیں. اور اگر کوئی انسان, ایک اور آسانی اللہ کی طرف سے یہ ہے, اگر کوئی انسان ساری زندگی ان فرض رکعتوں کو پڑھتا رہے, ان میں کوئی کمی نہ کرے, تو اس کے بارے میں کیا ہے. نبی علیہ السلام کے پاس صحیح مسلم میں آتا ہے, ایک آدمی آیا, اس نے کہا ارائیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ارائیت ان صلیت المکتوبات, اے اللہ کے رسول اگر میں ساری زندگی صرف فرض رکعتیں پڑھوں بس, وَلَمْ أَزِدْ عَلَىٰ ذَلِكَ, اے اللہ کے رسول اس کے بعد میں نے کوئی نفلی کوئی نماز اس کے علاوہ اور نہیں پڑھنی, ساری زندگی فرض رکعتیں صرف پڑھنی ہے فرض. نبی علیہ السلام نے اسے ایک دفعہ کہا کبھی کبھی فرض پڑھ لینا, نفل پڑھ لینا, اِلَّا أَن تَتَطَوَّعَ, کبھی کبھی یہ پڑھ. اس نے کہا اے اللہ کے رسول میں صاف کہتا ہوں, اللہ کی قسم میں اس صحابی کے لیے بڑی دعا کرتا ہوں, اس نے امت کے لیے بڑی آسانی پیدا کر دی. اس نے کہا اے اللہ کے رسول میں صاف کہتا ہوں میں نے ساری زندگی صرف فرض رکعتیں پڑھنی کرنی ہیں. وَلَمْ أَزِدْ عَلَىٰ ذَلِكَ شَيْئًا, میں نے ایک رکعت بھی زیادہ نہیں پڑھنی, صرف فرض ہی پڑھنی ہے. أَأَدْخُلُ الْجَنَّةَ, کیا اے اللہ کے رسول یہ 17 رکعتیں اگر فرض میں جو ہیں یہ پڑھوں, اے اللہ کے رسول میں جنت میں جا سکتا ہوں, رکاوٹ تو نہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قال نعم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں, ان میں سے کام نہ کرنا, جنت میں جانے کی کوئی رکاوٹ پیش نہیں آئے گی. بھائی اتنا ہی تو پڑھ لے. اور سنتیں جو ہیں, نوافل جو ہیں, وتر وغیرہ, یہ تو صرف اس لیے ہیں کہ انسان اگر یہ پڑھے قیامت کے دن کو کمی آ جائے ان کو پورا کرنے کے لیے, یا انسان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے, یا ثواب جو ہے یہ مزید دینے کے لیے ہے. ورنہ قیامت کے دن یہ یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو پوچھ گچھ ہے, یہ سب میرے بھائی دیکھ لیں, قیامت کے دن جو پوچھ گچھ اللہ کی طرف سے ہونی ہے وہ صرف فرضوں کی ہونی ہے. یہ سنتے اور نوافل جو پڑھتے ہیں یہ زائد مزید ثواب اور درجات کے لیے ہے. پوچھ کا صرف فرضوں کی ہے. یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ 17 رکعتیں صرف فرض ہیں اور 17 رکعتوں کی پوچھ گچھ ہونی ہے. یہ اللہ کا کرم, یہ آسانی ہے اہل ایمان کے لیے. اگر کوئی انسان سمجھے ایک بندے کو اللہ نے 24 گھنٹے زندگی عطا کی ہر روز, اور 24 گھنٹوں میں یہ 17 رکعتیں ہوتی ہیں, کتنے منٹ لگتے ہیں ایک رکعت میں؟ 1 منٹ لگ جائے, 20-25 منٹ میں 17 رکعتیں ساری بن جاتی ہیں. اور اللہ کے سامنے 20-25 منٹ بھی انسان نہیں جھک سکتا. اتنی آسانیاں. پھر شریعت نے ایک اور بات کی کہ ہماری امت سے پہلے جو پرانی امتیں تھیں, بنی اسرائیل وغیرہ, ان کے لیے اللہ کا یہ حکم تھا کہ جب انہوں نے نماز پڑھنی ہو جا کے مسجد کے اندر پڑھیں گے. مسجد کے بغیر کوئی انسان نماز نہیں پڑھ سکتا تھا. ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایک فضل کیا, یہ اللہ نے ترس کھایا ہمارے اوپر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الارض کلھا مسجد,
اللہ نے ساری روئے زمین کی جو ہے نا، جس جگہ بھی پاک ہو تم اس جگہ نماز پڑھ سکتے ہو، اللہ نے اجازت دے دی ہے۔ اور جنگل میں ہو، جنگل میں ہی پڑھ لینا، تمہیں مسجد آنے کی ضرورت نہیں۔ جس طرح حج کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقرر کیا ہوا ہے، یہ اللہ کا گھر بیت اللہ ہے، اور یہ صفا مروہ ہے، یہ منا ہے، یہ عرفات ہے، یہ مزدلفہ ہے، یہ مقرر ہے، اور نمازوں کے لیے اللہ نے یہ اجازت۔ اور مومن جس جگہ بھی ہو پڑھ لینا، میں تمہیں اجازت دے نہ ہو، جہنم سے بچ جاؤ گے، جنت میں چلے جاؤ گے۔ افسوس کہ اتنی آسانیاں ملنے کے بعد پھر اگر کوئی مسلمان کس اکیلا نماز پڑھتا ہے، گھر میں پڑھ لیتا ہے، دفتر میں پڑھتا ہے، دکان میں پڑھ لیتا ہے، آفس میں پڑھ لیتا ہے، ایک نماز کا اس کو ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ ایک گنا ملے گا، اور اگر وہ باجماعت آ کے پڑھ لیتا تو 27 گنا مل جائے گا۔ نماز اس کی بہرحال جو ہے یہ اس کی ہو جائے گی، یہ نہیں کہ اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اللہ نے پھر اس کو اجازت دی، اور پڑھ لے جس جگہ بھی ہے۔ پھر اگر باجماعت پڑھنے لگے، امامت کے لیے شریعت نے کوئی ایسی شرائط نہیں رکھی کہ وہ پی ایچ ڈی کیا ہو، ایم اے ہو، ڈبل ایم اے ہو، فلاں مدرسے کا فارغ ہو، تو پھر اس شریعت نے جو 2 بندے 3 4 5 10 آپس میں ان میں سے جو جس کو زیادہ قرآن مجید آتا ہے اس کو آگے کھڑا کریں، اللہ اقامت کہیں اور اللہ اکبر کر کے نماز کرائیں، بس اللہ نے آسانیاں ہی آسانیاں دے دی۔ کوئی ایسی بات نہیں کسی جگہ، بلکہ اگر کوئی انسان چھوٹی عمر کا بچہ ہے، حدیث میں آتا ہے کہ عمر بن سلمہ صحابی جو تھے نا، یہ 7 8 سال کے بعد تقریباً تھے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رستہ جو مدینہ کی طرف جاتا تھا نا، یہ اس رستے میں ان کا گاؤں تھا، تو جو بھی آتا وہاں سے نبی علیہ السلام کے پاس سے یہ پوچھتے، بچہ کیا اترا ہے نبی علیہ السلام کے اوپر، وہ بتاتا کہ یہ اترا ہے، یہ بچہ حفظ کر لیتا اس کو۔ اس بچے کو عام لوگوں سے زیادہ حفظ ہو گیا، اب قرآن اس کو زیادہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابی وہاں سے گزرتے، اپنے علاقے کے اس کو بتاتے، وہ یاد کر لیتا، قرآن زیادہ تھا۔ صحابی جب جماعت کا ٹائم ہونے لگتا، اس بچے کو چھوٹے کو کہتے، چونکہ اللہ کے رسول کا حکم ہے جس کو قرآن زیادہ ہو وہ آگے کھڑا ہو، وہ 7 8 سال کا بچہ آگے کھڑا ہوتا تھا۔ یہ کوئی بات ہی نہیں، آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ یہ بات ہی نہیں ہے کہ فلاں قاری صاحب کھڑے ہوں گے تو جماعت ہوگی۔ جو اس وقت مسلمانوں میں، اور غصے کی بات نہیں، لوگوں ایک مسلمان کتنا بھی گناہ گار ہے، جب اللہ کے سامنے جھکتا ہے تو اللہ کو پتا ہے اللہ نے اس کو معاف کیا ہے کہ نہیں۔ کوئی انسان کیسے فتویٰ لگاتا ہے یہ گناہ گار ہے، اس کو کیوں آگے کھڑا کیا؟ کوئی کسی کے اوپر فتویٰ بازی نہ لگائے۔ پھر شریعت کے اندر ایک اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سہولت دی ہے کہ اگر مدینہ شریف کے اندر نبی علیہ السلام کی حدیث آتی ہے کہ شدید بارش اور شدید سردی کا موسم تھا، اوپر سے سردی بڑی، اوپر سے بارش بڑی، اوپر سے اذان کا ٹائم ہو گیا، اذان دینے والا مؤذن اذان دینے لگا۔ جب اس نے یہ بات کہی نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اور حی علی الصلاۃ جب کہنے لگا، فرمایا حی علی الصلاۃ نہ کہو، بڑی شدید سردی ہے، اوپر سے بڑی بارش ہے، اللہ کی طرف سے نرمی آئی ہے، اور یہ کہو حی علی الصلاۃ نہ کہو کہ آؤ نمازوں کی طرف آ جاؤ لوگو، بلکہ یہ کہو الا صلوا فی الرحال، اور لوگو، اور جس چیز کو میری آواز جا رہی ہے اپنے گھروں کے اندر ہی نماز پڑھو، یہ اللہ کی طرف سے حکم آ گیا ہے۔ آسانیاں ہی آسانیاں شریعت کے اندر۔ اب بھی اگر کوئی انسان، کون سی بیماری ہے، کون سی پریشانی ہے انسان کے اوپر، نماز نہیں پڑھتا۔ ایک انسان، میری زندگی سفر میں گزرتی ہے، شریعت کہتی ہے کہ اگر کوئی انسان سفر پہ جاتا ہے اور 21.5 کلومیٹر کے قریب اس کا سفر ہے، جہاں اس جاتا ہے اپنے گھر سے لے کے جس جگہ اس نے جانا ہے، اگر یہ 21.5 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، تو گھر سے جب یہ جائے نکلے، اپنی آبادی ختم ہو تو آگے وہ مسافر ہے، جو نماز آئے، اللہ کہتا ہے تو سفر پہ ہے نا، تجھے جلدی یہ کام ہے، چل
میں نے فرض بھی ادے کر دی ہیں، دو دو ہی پڑھ لیا کر۔ اللہ تبارک۔ اور اگر کسی آدمی کی زندگی ہر روز سفر کی ہے، آتا ہے جاتا ہے، ڈرائیور ہے یا اس کا کام یہ ہے یا کوئی بھی ہے، ساری زندگی اگر سفر میں گزر جائے، اللہ کی قسم اس کے لیے ساری زندگی یہ سہولت ہے کہ وہ نماز قصر کر سکتا ہے۔ کسی انسان کا کیا ہے یہ حق ہے کوئی یہ بات کہے نہیں جی نہیں اس کے لیے نہیں، اس کے لیے نہیں۔ جو آدمی سفر کے اوپر مسافر ہے، سفر کے اوپر ہے، اللہ نے اس کے لیے سہولت دی ہوئی ہے، وہ جا کے جائے اور وہ اپنی نماز جو ہے وہ قصر کر کے پڑھے۔ اور پھر بھی بات یہ ہے کہ مسافر جو ہے اس کے لیے ایک اور سہولت اللہ تبارک و تعالی نے دی ہے کہ وہ دو نمازیں، ظہر جب نماز پڑھے تو ظہر کے ساتھ عصر جو ہے یہ ساتھ ہی اس کے پڑھ سکتا ہے، دونوں دو دو رکعتیں اکٹھی کر کے پڑھ سکتا ہے۔ اور مغرب کی نماز پڑھے، مغرب کے ساتھ ہی اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اجازت دی ہے کہ مغرب کی نماز پڑھے، یہ 3 رکعتیں مسافر، اور اس کے بعد وہ عشاء کی 2 رکعتیں پڑھ لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نماز جمع کرنے کا بھی حکم دیا، یہ اجازت دی۔ لیکن ایک مسافر کے لیے ہے یہ، عام آدمی جو ہے یہ اپنے اپنے وقت پہ نماز پڑھے گا۔ عام آدمی اگر نماز اکٹھی کرنا چاہے تو صرف اس کا ایک طریقہ ہے۔ اگر ظہر کو عصر کے ساتھ اکٹھا کرنا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ ظہر کو آخری ٹائم جب ہو تو اس وقت ظہر پڑھے اپنے ٹائم کے اندر اور سلام پھیرے، عصر کا ٹائم ہو جائے، عصر کی نماز عصر کے وقت ظہر کے وقت بظاہر لگے کہ کٹھی ہیں لیکن دونوں اپنے اپنے وقت پہ پڑھی گئی ہیں، اور اسی طریقے سے مغرب اور عشاء کو اکٹھا کرنے کا یہ طریقہ ہے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ عام مسجدوں میں یہ سنا ہے ہم نے کئی لوگوں سے کہ ذرا بارش ہوتی ہے تو جی نمازیں وہ کٹھی کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ ظہر کو اخیر پہ اور عصر کو شروع میں، مغرب کو اخیر پہ جا کے آخری جب اس کے منٹ ہوں آخری منٹوں میں پڑھے، اور عشاء جو ہے یہ دونوں اپنے اپنے وقت پہ پڑھی۔ مسافر کے لیے شریعت نے پھر یہ بات کہی ہے، اگر کوئی انسان 10 سال یا 100 سال بھی مسافر کسی جگہ گیا ہے، وہ کہتا ہے میں نے کل چلے جانا ہے، میں نے پرسوں چلے جانا ہے واپسی، کل پرسوں، اس کو چاہیے کہ اللہ نے اس کو اجازت دی ہے وہ نماز قصر ہی پڑھے، 2 رکعتیں ہی پڑھے اس کے لیے۔ یہ اللہ کی طرف سے اس کو ساری زندگی اس کو اگر گزر جائے کہ میں نے کل چلے جانا ہے، اگلے دن پھر کوئی پریشانی بن گئی، اچھا کل چلے جانا ہے، اچھا میں غدن او بعد غدن، کل یا میں نے پرسوں چلے جانا ہے، لازمی اس کو چاہیے کہ 2 رکعتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے رکھی ہوئی ہیں۔ پھر ایک انسان مسافر ہے، کسی جگہ گیا ہوا ہے، اللہ نے اس کے اوپر یہ فرض قرار نہیں دیا کہ نماز جمعہ میں جا کے وہ سارا خطبہ سنے اور نماز پڑھے، ایسے نہیں ہے۔ اللہ نے اس کو جمعے کی ویسے چھٹی دے دی ہے مسافر کی، اور پڑھ لے، اور میرے بندے نماز پڑھ لے، میں تمہیں کہتا ہوں۔ اس کو چاہیے کہ وہ ظہر کی نماز جو ہے یہ ظہر کی نماز پڑھے گا، لیکن چونکہ مسافر ہے 2 رکعتیں وہ قصر کی پڑھے گا۔ اللہ نے اس کو جمعہ معاف کر دیا ہے، اور پھر بھی نہیں پڑھتا۔ اتنی آسانیاں کہ نمازیں بھی کٹھی کرنے کا اس کو کہہ دیا کہ کٹھی کرنا چاہے کٹھی کر لے۔ ویسے پھر سنتیں اور نوافل بالکل، اور وتر اور جو کچھ بھی یہ ہے، کسی قسم کی کوئی رکعت نہ پڑے اس کے اوپر کوئی سزا نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں صحیح مسلم میں آتا ہے، کسی نے عبداللہ بن عمر سے کہا سفر میں، عبداللہ اگر تم 2 رکعتیں نفل بھی پڑھی لیتے تو کیا ہو جاتا؟ فرمایا اللہ نے دیکھ لو مجھے فرض بھی آدھے کر دیے ہیں اور تم ابھی تک نفلوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہو۔ اگر میں نے زیادہ ہی پڑھنا ہوتا تو میں فرض ہی پڑھ لیتا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت میں اگر جنگ کا کوئی موقع ایسا بن جائے، گئے ہوئے ہیں، فوجی ہیں، ان کے لیے پھر یہ ہے، اللہ نے ان کے لیے یہ رکھا ہے کہ لڑتے بھی جاؤ اور ساتھ ساتھ نماز پڑھتے بھی جاؤ۔ ایک انسان اس کے ہاتھ میں کلاشن کوف ہے، ایک آرمی کا کوئی پائلٹ ہے، وہ ساتھ بم بھی گراتا جائے، دشمن کو ٹارگٹ بھی کرتا جائے،
گولیاں بھی چلاتا جائے اور ساتھ ساتھ گولیاں بھی چلاتا ہے، سمع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا، ساتھ ساتھ وہ نماز پڑھتا جائے۔ یہ اللہ نے اس کے لیے ثانی، میرے بندے نماز نہیں چھوڑنی، نماز تو پڑھ لے، اور اس کے لیے دوسری یہ ہے نماز بھی قصر کرنی ہے، 2 رکعتیں پڑھنی ہے، 4 والی جو نماز ہے۔ اتنی آسانیاں اس کو دینے کے بعد پھر انسان جو وضو کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بھی کتنی آسانی رکھی ہے۔ اللہ نے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا کہ ہر انسان نماز سے پہلے وہ غسل کرے تو یہ فرض اللہ کی قسم اللہ کے بندوں نے کرنا تھا، انشاءاللہ ہم کرتے اللہ کی رحمت سے، لیکن اللہ نے کرم کیا۔ وہی منہ ننگا جو ہوتا ہے، وہی ہاتھ جو ننگے ہوتے ہیں جن کے اوپر مٹی پڑتی ہے، اللہ نے کہا اور جاؤ ان کو دھو لو، صاف ہو جو۔ انسان کا بظاہر اپنا ہی فائدہ ہے۔ وضو کے آسان یہ ہاتھ دھوئے یہ کونیوں سمیت، اور یہ منہ دھویا، سر کے اوپر مٹی ہے، مٹی اللہ نے ساری چڑھا دی، یہ ہاتھ سر کے اوپر ہاتھ کیوں پھیرا ہے؟ اللہ نے اس کے ذریعے مٹی جو تھی یہ بھی سر کے اوپر، اور پاؤں جو ہے وہ بھی یہ نہیں کہا کہ ٹانگوں سمیت یہ اوپر سارے رانے، نہیں، اتنے یہ ٹخنے جو ہیں یہ بھی دھوئے، ٹخنوں سمیت صرف اتنے پاؤں اس کو دھونے چاہیے۔ بس اللہ نے اس کو آسانیاں دی ہوئی ہیں۔ اور پھر یہ ہے اگر کوئی انسان وہ بیمار ہے، اس کو زخم آئے ہوئے ہیں، شریعت کہتی ہے کہ وہ جب وضو کرے تو جس جگہ اس کو پٹی لگی ہوئی ہے باقی جگہوں پہ جو دھونا ہے وہ دھو لے، اور اس جگہ جس جگہ اس کو وہ پٹی وغیرہ لگی ہوئی ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ہاتھ بکو کے اس کے اوپر صرف وہ مسح کر لے، بس اس کے اوپر۔ اور میرے بندے اور نماز پڑھ لے، میں تجھے کہتا ہوں، اور جہنم سے بچ جا۔ اور میرے بندے، میرے پاس تیرے لیے بڑی رحمتیں ہیں، میرے بندے ان کو حاصل کرنے کی کوشش کر۔ اور پھر ایک آدمی اگر وضو کرتا ہے، اس کا وضو ٹوٹتا نہیں، شریعت کہتی ہے، نبی علیہ السلام کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جس سال مکہ فتح ہوا تو مکہ فتح کے دن نبی علیہ السلام نے وضو کیا صبح، وضو کرنے کے بعد نبی علیہ السلام نے ایک نماز، اگلی نماز، کئی نمازیں نبی علیہ السلام نے ایک وضو کے ساتھ پڑھ لی۔ صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول ایسا تو آپ نے کبھی نہیں کیا، ایک وضو کے ساتھ اتنی نمازیں پڑھ لی ہیں۔ فرمایا میں نے جان بوجھ کے کیا ہے، اصل میں تمہیں بتانے کے لیے کہ اگر وضو نہ ٹوٹے، جب تک نہ ٹوٹے نمازیں تم پڑھ سکتے ہو۔ اللہ کی طرف سے یہ سہولت، تم اللہ کی طرف سے یہ سہولتیں جو ہیں ان کو حاصل کرو۔ اگر ایک انسان جو ہے وہ پھر وضو کے لیے شریعت نے پانی کتنا تھوڑا رکھا ہے، شریعت نے یہ نہیں کہا کہ اتنے من پانی کے ساتھ، اور پانی کہاں سے ملے؟ شریعت کہتی ہے اس کو اگر پانی ملتا ہے وہ ایک مد کہتے ہیں عربی زبان میں 9 چھٹانک، پرانی جو 9 چھٹانک تھی، 16 چھٹانک کا ایک جو سیر تھا، 9 چھٹانک اگر پانی ہو تو تھوڑے کے ساتھ انسان جو ہے ایک دفعہ بھی اپنے وجود کے اعضاء جو دھونے ہیں ان کو دھو لے تو وہ وضو ہو جائے گا۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سردی یا گرمی یا کسی وجہ سے اس آدمی نے یہ جرابیں پہن رکھی ہیں موٹی، یہ باریک نہ ہو کہ سارا وجود اس کا اندر سے نظر آتا، وجود نہیں نظر آنا چاہیے اندر سے، جرابیں اس نے پہنی ہوں، اور اس کے ساتھ یہ ہے یا اس نے موزے پہنے ہوئے ہیں، شریعت نے اس کو یہ اجازت دی ہے کہ ایک نماز جب پڑھنے لگے وضو صحیح کر لے، دھو لے، جرابیں پہن لے، اس کے بعد 5 نمازیں یہ اس کے اوپر، یہ 24 گھنٹے جتنی نمازیں پڑھے گا اس کے اوپر اگر وضو ٹوٹ جائے انسان کا تو مسح کر لے جرابوں کے اوپر انسان، یہ شریعت نے 5 نمازیں۔ اور اگر وہ مسافر ہے، بار بار اس کو شریعت یہ کہتی ہے کہ مسافر کے لیے 3 دن اور 3 رات 15 نمازیں تک اس نے وضو کر کے وہ جو موزے یا جرابیں پہنی تھیں 15 نمازیں تک وہ اوپر مسح کرتا جائے۔ اور بندیا اور نماز نہ چھڑیں، نماز تم ضرور پڑھ لینا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں یہ ہے اگر کسی جگہ انسان گیا ہے، وہ جنگل میں یا کسی ایسی جگہ کے گیا اس کو پتہ نہیں چلتا کہ، یا اس کو کسی نے پکڑ کے کسی ایسی جگہ کے اندر
اس کو بند کر دیا, ڈھک دیا, اس کو پتہ نہیں چلتا نمازی آدمی ہے وہ. اب اس نے نماز پڑھنی ہے, کس طرف کعبہ ہے پتہ نہیں چلتا اس کے لیے. یہ حدیث کے اندر واقعہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر کے اندر گیا ہوئے تھے. جب آپ وہاں سفر میں گئے ہوئے تو رات کو اچانک ہی شدید ایسے کالی رات ہو گئی, کوئی ستارہ, کوئی چاند, کوئی روشنی, کوئی کچھ نہیں تھی. لوگ جو تھے پورے کا پورا, وہ سارے کا سارا لشکر جو تھا نا, مختلف, اوپر سردی بڑی تھی شدید, تو اجازت مل گئی کہ نمازیں پڑھ لو. اب حدیث میں آتا ہے, دیکھ لو کہ صحابہ کے بارے میں فصلی کل رجل منا علی احیالہ, رات کو ہر بندے نے سمجھا کہ میرا خیال ہے کہ ادھر ہے, میرا خیال ہے کہ ادھر ہے, میرا خیال ہے کہ ادھر ہے. ہر بندے نے جب نماز پڑھی تو کسی کا ادھر منہ تھا, کسی کا ادھر منہ تھا, کسی کا ادھر منہ تھا. شریعت یہ کہتی ہے کہ اپنا اندازہ ایمانداری سے لگا لے کہ شاید ادھر ہے, تو ادھر وہ اپنا منہ کر کے نمازیں پڑھ لے. آج کل ہم تو جس کو چاہتے ہیں نا فلانا علم الغیب رکھتا ہے, ہر چیز کا پتہ ہے, زمین آسمان, اور صحابہ سے بہتر کوئی انسان دنیا میں کبھی پیدا نہیں ہونے, انہیں بھی علم غیب نہیں تھا. رات کے وقت کوئی ادھر منہ کیا ہوا تھا, کسی نے ادھر, کسی نے ادھر, کسی نے ادھر. صبح نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ صبح چڑھی تو آپ کو کہنے لگے اللہ کے رسول میں نے تو ادھر منہ کر کے نماز پڑھ لی, میں نے تو ادھر پڑھ لی, میں نے تو ادھر پڑھ لی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بتایا گیا, قرآن مجید کی آیت جو تھی یہ سورہ بقرہ کی, للہ المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجہ اللہ. لوگوں اگر کسی جگہ پتہ نہ چلے قبلے کا, جدھر بھی منہ کر لو, کائنات کا مالک اتنا رحمان رحیم ہے, قبول کر لے کر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا عجیب ہے, ان اللہ واسع علیم, جدھر بھی منہ کر لو اللہ تبارک و تعالیٰ سمنا. فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ, جدھر بھی کرو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری نماز کو قبول کر لے گا. جو ہے شریعت نے پھر ایک اور سہولت نمازی کے لیے, اور میرے بندے نماز پڑھ لینا. اگر کوئی انسان مسافر ہے, کسی جگہ جا رہا ہے, شریعت اس کو یہ کہتی ہے کہ وہ سواری کے اوپر بیٹھا ہوا ہے, ایک دفعہ نماز جب شروع کرنے لگے, اللہ اکبر کہنے لگے, اس وقت وہ اپنا منہ قبلہ کی طرف کر لے. اس کے بعد بے شک سواری جو ہے وہ ادھر جائے, مشرق, مغرب, شمال, جنوب, جدھر بھی جاتی ہے جائے, اللہ کے نزدیک اس کی نماز اللہ قبول کر لے گا. اور میرے بندے, اور پھر بھی تیرے لیے کوئی پریشانی ہے, پھر بھی نماز نہیں پڑھنی. اب قبلے کا بھی مسئلہ تھا, یہ بھی شریعت نے حل کر دیا تیرے لیے. شریعت نے پھر جو نماز کے اوقات ہیں, ہر نماز کا یاد رکھیں, اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہتے تو یہ کر سکتے تھے, اللہ کر سکتا تھا یہ بات. ایک دفعہ جماعت ہوگی, جس نے پڑھ لیا باقی کی ضائع, ان کو قیامت کے دن جہنم میں سزا ملے گی. اللہ چاہتا تو کر سکتا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نماز کا جو وقت ہے 1 گھنٹہ اور تقریباً 32-34 منٹ جو ہیں, ہر نماز کا ٹائم ہے. صبح فجر کی نماز اذان سے لے کے سورج نکلنے تک, اور ایسے ہی دیگر نمازوں کا, اور ایسے ہی مغرب کی نماز کا بھی 1 گھنٹہ اور تقریباً 34 منٹ کے قریب یہ ٹائم ہے, اس سے کم کے. اور بندے تم پھر بھی نہیں پڑھ سکتا, فرض بھی نہیں پڑھ سکتا, جان بوجھ کے جہنم کے اندر جانا چاہتا ہے. اور ہر نماز, اور عشاء کی نماز جو ہے, یہ کم از کم ٹائم بتا رہا ہوں, کم از کم یہ 1.5 گھنٹے کے قریب ٹائم ہے, ورنہ اس سے زیادہ دوسری نمازوں کا. یہ عشاء کی نماز کا ٹائم آدھی رات تک ہے, یہ بات یاد رکھنا, آدھی رات تک, اور کسی وقت, اور تو فرض بھی نہیں پڑھ سکتا. کیسی عجیب بات ہے بندے کے لیے. کیوں اپنے آپ کو جب جہنم میں جانے کے لیے تیار کرتا ہے کہ میں نے نہیں پڑھنا, میں نے اللہ کے سامنے نہیں جھکنے, میں نے جہنم جا کے ہی رہنا ہے. اس بندے نے ہر نماز کا ٹائم جو ہے تقریباً 1.5 گھنٹے. اور اگر کوئی انسان, پھر جماعت کا یہ ہے,
ایک جماعت ہو گئی ہے، اس کے بعد پھر 2 بندے اکٹھے ہوئے یا زیادہ بندے، شریعت پھر کہتی ہے وہ پھر جماعت کرا سکتے ہیں، پھر لوگ آ گئے ہیں، پھر جماعت 1000 اور لاکھ بھی جماعت جو ہے یہ کرا سکتا ہے، جتنی چاہے جماعتیں۔ فرق کیا ہوگا؟ فرق یہ ہوگا کہ جو پہلی نماز جس نے اول وقت پڑھی ہے اس کو زیادہ ثواب ملے گا، اور جوں وقت گزرتا جائے گا ثواب جو ہوگا یہ اس کا کم ہوتا جائے گا۔ اگر کوئی آدمی ایسا بیمار ہے کہ اس کو پانی جو ہے ڈاکٹروں نے منع کیا ہے، وہ اتر نہیں سکتا، کوئی ایسی جگہ ملتا نہیں کسی جگہ پانی، شریعت اس کو یہ کہتی ہے کہ اگر تم نے ایسا ہے وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اگر تم مریض ہو، او عَلَىٰ سَفَرٍ او جاء احد منکم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، اور تمہیں پانی ڈاکٹروں نے منع کیا، نیچے نہیں اترنا بیڈ سے، اور اتنا تو کر سکتے ہو نا، کوئی مٹی کا ایک ٹیلا مٹی لے کے تھوڑی سی لگا کے اپنے، صرف یہ بات یاد رکھیں، تیمم صرف اتنا ہوتا ہے، یہ ہاتھوں کے اوپر یہ اور یہ بس، اگرچہ وہ بندہ جنبی ہو، اگرچہ اس کا وضو ٹوٹا ہو، بس اتنا ہی کرے، یہ آگے تک جو کرنا ہے یہ خلاف شریعت، اور یہ شریعت میں اضافہ اور یہ بدعت ہے کہ آگے کر کے جو کہ یہاں تک لوگ کرتے ہیں لمبا، بس فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، اپنے چہرے کو اور اپنے ہاتھوں کو صرف اس نے جو ہے نا وہ مسح کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نماز قبول کر لے گا۔ اگر جسے ہماری زبان میں کہتے ہیں نا ناپاک ہو گیا ایک انسان، جسے وہ جنبی ہو گیا، تو اس کے لیے بھی شریعت یہ کہتی ہے اگر پانی اس کے لیے خراب ہے، بندہ نہیں مرنا چاہیے، نماز اس کو پڑھنی چاہیے، یہ ہے کہ وہ ایسے ہی مسح کر کے ہاتھوں پہ اور چہرے کے اوپر وہ نماز جو ہے یہ لازمی پڑھ۔ پھر شریعت نے نماز کے اندر یہ اوقات جو رکھے ہیں سارے، ایک آدمی نماز بھول گیا ہے، اس نے نماز وہ سویا ہے، ایسے جب جاگا تو نماز کا تو ٹائم ہی گزر گیا، بلکہ اگلی نماز آ گئی۔ اگر واقعی یہ بات سمجھ لیں، قیامت کے دن کوئی انسان اللہ کو نہ کہے، یہ اس کو پتہ ہے، یہ اس کا مسئلہ اور اللہ کا مسئلہ ہے کہ وہ جب سویا ہوتا کان میں اذان کی آواز آ رہی تھی، اچھا سونا، اٹھنا تھوڑی دیر میں، اچھا اٹھنا، اچھا، اب یہ اگر نماز کا ٹائم گزارے گا تو اس کے لیے جہنم کی سزا ہے، اگر وقت گزر گیا تو اس کے لیے جا۔ قرآن مجید نے یہ نہیں کہا کہ جنہوں نے نماز کے وقت کو ضائع کیا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز کے اندر ٹائم کے اندر نماز ہے، اچھا میں انہیں اٹھنا، اچھا یہ جو کر کے اگر گزارے گا اس کی سزا جہنم ہے، یاد رکھنا، اللہ ہمیں معاف کر۔ ایک آدمی کو پتہ نہیں چلا، وہ ایسا گہری نیند سو، کس وقت اذان ہوئی، کس وقت، شریعت کہتی ہے جس وقت وہ اٹھے، مثلا فجر کی نماز ہے، ایک انسان سویا ہوا ہے اور ایسی گہری نیند کہ وہ نماز کا ٹائم بھی گزر گیا، یہاں تک کہ وہ سورج نکل آیا، 8 بج گئے، 9 بج گئے، یکدم اس نے جو ہو اور ایمانداری کے ساتھ، بے ایمانی اگر کرے گا اللہ جانتا ہے، اس وقت اٹھا، شریعت یہ کہتی ہے فَلْيُصَلِّهَا، اس کو چاہیے کہ وہ اسی وقت پڑھ لے، اِذَا ذَكَرَهَا، جب یاد آئیے، اللہ قبول کر لے گا کہ اس نے نیرے میں ہی پڑھی ہے نماز، اللہ یہ قبول کر لے گا کہ اس نے اندھیرے میں نماز پڑھی ہے اور اوپر سے کیا ہے 10 بجے ہوئے ہیں۔ لیکن اگر اس نے جان بوجھ کے ایسا کیا تو اس کی سزا جو ہے یہ جہنم سے کم اس کی سزا نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے لیے جو حرکتیں ہیں، اب نماز کے لیے جو حرکتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو یہ نہیں ایسی الٹی سیدھی حرکات نہیں کرائیں، نماز ایک مہذبانہ طریقے کے ساتھ اللہ کے سامنے با ادب کھڑا ہونے، وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اللہ کے سامنے ادب اور احترام کے ساتھ ایک مہذب انسان کی طرح تم نے اللہ کے سامنے کا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کے ساتھ ایسی ناشائستہ حرکت کروائی نہیں یا مشکل کہ ایک نماز کی ایک رکعت میں 300 بیٹھاں کڈنیاں نے۔ اب اللہ اگر چاہتا تو اللہ کہہ سکتا تھا کہ ایک رکعت میں 500 بیٹھک کڈنی ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشکل کام ہی نہیں، سادہ سی ہے، آرام سے وضو کیا اللہ کے سامنے مؤدب طریقے کے ساتھ اس نے کھڑا۔ یہ عام طور پہ لوگ جو جعلی باتیں گپیں سناتے ہیں، وہ گپیں سنانے والے بڑے بڑے گپوڑ جو چھوڑتے ہیں، یہ ان کی باتیں ہیں کہ فلاں بندے نے عبادت کی کھوہ کے اندر ایک ٹانگ کے ساتھ کچے تاگے کے ساتھ الٹا لٹک کے عبادت کرتا ہے، اور یہ کافروں کا طریقہ ہے، یہ غیر مسلم، یہ ہندوؤں اور مجوسیوں کا یہ جھوٹا اپنے پاس سے یہ گپیں بنائی ہوئی ہیں۔ اللہ کی شریعت میں کوئی ایک ٹانگ کے اوپر نہیں، دونوں، ایک انسان کی دونوں اگر ٹانگیں ہیں تو یاد رکھو اس کو دونوں ٹانگیں زمین کے اوپر لگا کے، اگر وہ ایک ٹانگ اٹھا کے اگر اس کی دونوں، اس کی نماز نہیں ہوگی، یاد رکھنا، یہ بات سمجھ لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی، جس کے آدمی کے دونوں ہاتھ ٹھیک ہیں، اس کی ناک اور پیشانی ٹھیک ہے، اس کے گوڈے صحیح ہیں، اس کے پاؤں صحیح ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو 7 چیزیں زمین کے اوپر لگائے گا تب سجدہ قبول ہوگا، ورنہ نماز ہوگی نہیں۔ 2 پاؤں، 2 گوڈے 4 اور 2 ہاتھ 6 اور نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ نک اور یہ پیشانی یہ ایک ہے۔ امیر تو اللہ نے مجھ کو، اللہ نے محمد رسول اللہ کو حکم دیا، امیر تو ان اسجد علی 7، کہ میں 7 کی 7 چیزیں پوری کی پوری لگاؤں۔ یہ ٹانگیں اٹھا کے یہ عبادت کرنا اور کنویں میں لٹکنا، یہ پتہ نہیں کن جاہلوں اور غیر مسلموں، یہودیوں، عیسائیوں، مجوسیوں اور ہندوؤں کا طریقہ ہے۔ اہل اسلام میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ آسان طریقہ ہے۔ اور پھر یہ بات کہی ایک انسان اگر نہیں پڑھ سکتا کھڑا ہو کے، اس میں بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کا خیال، اور بندے نماز پڑھ لے، اور کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا چل بیٹھ کے نماز پڑھ لے، اور بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا چل نبی اکرم صلی اللہ علیہ جنبن فرمایا وہ لیٹے، اور لیٹ کے سیدھا نہ لیٹے کہ اس کی کمر جو ہے بالکل سیدھا نہیں، بلکہ وہ ایک طرف، ایک اس کو کہتے ہیں جنب، پاسے پرنے جسے کہتے ہیں، اس طریقے کے ساتھ وہ لیٹ کے، وہ اللہ کے سامنے لیٹ کے ہی نماز پڑھ لے، اور اللہ یہ قبول کر لے گا کہ اس نے کھڑی ہو کے نماز پڑھی ہے۔ اتنی آسانیاں، اتنی آسانیاں، اتنی آسانیاں۔ پھر جو نمازوں کے اندر ذکر اذکار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے آسان رکھے ہیں۔ وہ کھڑا ہوا ہے، اس نے سبحانک اللہ پڑھا ہے، فرض کریں ایک آدمی دوسری تیسری رکعت میں آ کے ملتا ہے، آ کے وہ اللہ اکبر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، سورۃ فاتحہ پڑھ کے اگر وہ اللہ اکبر کر لے، اس کا قیام پورا ہو جائے گا، نماز صحیح ہو جائے گی۔ اتنی تھوڑی، اور پھر بھی نہیں بندہ پڑھ سکتا، اللہ کے سامنے جھک نہیں سکتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اندر سے گمراہ انسان ہے، یہ اللہ کے سامنے چکنا نہیں چاہتا، یہ اندر سے یہ انسان جو چکتا نہیں، اندر کی ابلیسیت جو ہے، شیطانیت، اس کو اللہ کے سامنے چکنے نہیں دیتی ہے۔ اتنی آسانیاں اللہ نے کر دی، سادہ سا اس کا قیام ہے، یہ رکوع ہے، اللہ نے ایسے ہی کیا کہ چلو رکوع کے اندر چل 100 باری تسبیح کرو، کم از کم 3 باری، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سمع اللہ، اتنی چھوٹا۔ ایسے ہی سجدے ہیں 3 مرتبہ اللہ تبارک سبحان ربی الاعلی، اگر یہ پڑھتا ہے دعا تو 3 مرتبہ پڑھ کے التحیات للہ والصلوات، اور یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کتنے تھوڑے ذکر ہیں۔ اگر اللہ کیا چاہتا کہہ دیتا کہ ہر نماز کے اندر 5 سپارے پڑھنے ہیں، اللہ کی قسم اللہ کو اختیار ہے، اللہ کہہ سکتا تھا، اللہ نے آسانی، اور میرے بندے اور پڑھ لے نماز، اتنی آسانیاں تیرے لیے، پھر بھی وہ اللہ کے سامنے چکنے کو تیار نہیں ہے کہ انسان جان بوجھ کے اپنے آپ کو جہنم کے اندر ایک انسان ڈالتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی آیا، اس نے کہا اللہ کے رسول، وہ آدمی ذرا بڈھا آدمی تھا، اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی چیز یاد نہیں ہوتی، میں کیا پڑھوں نماز کے اندر، یہ جب سورۃ فاتحہ مجھے بڑی کوشش کی ہے، یہ بچپن میں چیزیں یاد ہو جاتی ہیں، یا ذہن جب ٹھیک ہوتا ہے بعد میں انسان کا ذہن آہستہ آہستہ کمزور ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کے رسول مجھے نہیں یاد، یہ سورۃ فاتحہ قل هو اللہ وغیرہ کوئی یاد ہی نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول میں نے بڑی کوشش کی ہے، اور قیامت تک کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو یاد ہی نہیں نا کوئی چیز ہوتی، وہ اس نے اللہ اکبر کیا ہے نا،
اس نے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ اللہ اکبر، رکوع میں جائے، ہو گیا قیام اس کا۔ اور بندیا تو پھر بھی نہیں نماز، تو پڑھنا نہیں چاہتا، تو جہنم میں جانا چاہتا ہے، اصل بات یہ ہے۔ اور اللہ نے قیامت کے دن پھر اتنی آسانی رکھی کہ جب بندے کو کہا جائے گا فرشتوں کو اس کے نامہ اعمال میں نمازیں دیکھو پوری ہیں، اگر پوری ہیں جی پوری ہیں، اللہ نے پھر فضل کیا، یا اللہ اس کی نمازیں پوری نہیں، اللہ کہے گا اچھا فرض پورے نہیں ہوئے، نہیں، اور جاؤ اس کے نفلوں کو فرضوں میں شمار کر لو تاکہ بندہ جو اس کی نمازیں پوری ہو جائے۔ اور بندے تو پھر بھی نماز نہیں پڑھنا چاہتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تو اللہ کے سامنے جھکنا نہیں چاہتا، تو اللہ کو یہ اعلان کہتا ہے یا اللہ میں تیرا بندہ ہی نہیں، تیرے سامنے جھکوں کیوں؟ اتنی آسانیاں۔ اللہ ہمیں شریعت کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو آسانیاں ہیں اللہ ان آسانیوں کو قبول کرنے کی اللہ ہمیں ہمت دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔